دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ التہاب شعب و حاد ہے۔ اسے انگریزی زبان میں اکیوٹ برونکائٹس کہتے ہیں۔ اگر اس کی تعریف و ماہیت کی بات کر لیں تو اس مرض میں قصبۃ الرئہ ٹریکیا اور شعبۃ الرئہ برونکس کی غشائے مخاطی میں التہابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت عروق خشنہ کا نزلہ ہے جس کے ساتھ شدید التہاب الانف اکیوٹ رائنائٹس یا التہاب حلقوم ٹانسلائٹس ہوتا ہے۔ اس مرض میں اکثر و بیشتر بچے اور بوڑھے لوگ ہی مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر موسم بہار کی ابتدا یا موسم خزاں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے اسباب کی بات کریں تو اس مرض کا سب سے اہم سبب جراثیم اور وائرس ہے، جیسے اسٹریپٹوکوکس نیومونی، اسٹیفائلوکوکس اوریس، ہیموفائلس انفلوئنزی۔ بعض اوقات دوسرے امراض کے نتیجے میں بھی یہ مرض بطور عوارض کے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے انفلوئنزا، خسرہ، ذات الرئہ، شہیقہ، سردی لگنا، نقص تغذیہ، گرد و غبار، دھواں، مرطوب آب و ہوا، بعض مخصوص چیزوں سے حساسیت۔ یہیں پر اگر اس کے علامات یعنی کلینکل فیچر کی بھی بات کر لیں تو مرض کی ابتدا میں مریض مزمل اور کسی قدر سستی اور تنگی سینہ کا احساس ہوتا ہے، پھر سینے کے درمیانی حصہ میں درد ریٹروسٹرنل پین معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد خشک کھانسی، اریٹیٹنگ اینڈ ان پروڈکٹیو کف کی شروعات ہوتی ہے۔ بلغم کا اخراج بالکل نہیں ہوتا ہے، زبان پر فر جم جاتی ہے، بعد میں بہت مشکل سے قلیل مقدار میں بلغم خارج ہوتا ہے جو کہ لذدار ہوتا ہے۔ اس میں غشائے مخاطی ملی ہوئی ہوتی ہے اور بعض اوقات خون کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ چند بعد کھانسیوں میں سہولت آنے لگتی ہے اور مادہ زیادہ مقدار میں غیر شفاف زرد یا سبز خارج ہوتا ہے۔ جب تادیہ عروق خشنہ برونکیولز کو بھی متاثر کر دیتا ہے تو ضیق النفس ڈسپنیا کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اور بدن کا درجہ حرارت 100 سے 103 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جاتا ہے اور خون میں نیٹروفلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہیں پر اس کی نشانیاں یعنی فزیکل سائنس کی بھی بات کر لیں تو مرض کی ابتدا میں کوئی علامت نہیں ملتی، صرف تنفس تیز ہوتا ہے اور تنفس کے معاون عضلات اسیسری مسلز بھی فعال نظر آتے ہیں۔ جب تادیہ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس وقت اعلیٰ مسمع صدر سے سننے پر رونقیں ملتی ہے اور کبھی کبھی کریپیٹیشنز بھی سنائی دیتی ہیں۔ زفیر ایکسپیریشن طویل ہوتا ہے۔ اس قسم کے التہاب کی صورت عام طور سے 8 سے 10 دنوں تک رہتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ذات الرئہ فسیسی برونکو نیمونیا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس مرض کی انویسٹیگیشن یعنی تفتیشات ہم کریں گے تو سب سے پہلے خون کا امتحان کریں گے تو خون کا امتحان یعنی ایگزامینیشن آف بلڈ کرنے پر کریات بیضہ کی تعداد TLC 12,000 پر کیوبک mm سے زیادہ ہو جاتی ہے، نیوٹروفلز کی تعداد طبعی سے بڑھ جاتی ہے، وہیں ایسنوفلز کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ سینے کا ایکس رے کرنے پر یعنی چیسٹ ایکس رے کریں گے تو چیسٹ ایکس رے کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی ڈاکٹر کو نظر نہیں آتی، اس لیے سینے کے ایکس رے سے کسی خاص قسم کی کوئی ڈائگنوسس نہیں بنتی ہے۔ علاج و تحفظی تدابیر یعنی مینجمنٹ کریں گے تو سب سے پہلے ازالے سبب کی کوشش کریں، یعنی جس وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، مریض کو ہوادار اور کشادہ مقام پر رکھیں، اصول علاج میں نزلہ حاد کے اصول کے مطابق علاج کریں، مفتح عروق ادویہ کا استعمال کرائیں، دافع سوال یعنی کھانسی کو دور کرنے والی دوا، مخرج بلغم کو دور کرنے والی دوا، دافع ہمہ اور بخار دور کرنے والی ادویہ کا استعمال کرائیں۔ اگر بلغم رقیق ہو تو مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرائیں: بہدانہ 3 گرام، عناب 5 دانہ، سپستہ 9 دانہ، اصل السوس مقصر 4 گرام، درے آب جوشانیدہ صاف نمودہ 20 ملی لیٹر، شربت بنفشہ حل کردہ بنوشند صبح و شام، یعنی جتنی دوائیاں ہیں اس کو مل چھان کر جوشاندہ بنا کر 20 ملی لیٹر شربت بنفشہ حل کر کے صبح شام استعمال کرائیں۔ بلغم کے لیسدار اور بادقت خارج ہونے کی صورت میں یہ نسخہ استعمال کرائیں: حلبہ 6 گرام، کتا 6 گرام، تخم ختمی 6 گرام، تخم خبازی 6 گرام، اصل السوس مقصر 4 گرام۔ ان ساری دواؤں کو مل چھان کر گرم پانی میں جوشاندہ بنا کر اسے چھان کر پھر 20 ملی لیٹر شربت زوفہ حل کردہ بنوسند صبح شام استعمال کرائیں۔ لوکی خیار شمبر 9 گرام بوقت خواب ہمراہ آب نیم گرم، ورم شعبۃ الرئہ حاد میں مندرجہ ذیل نسخہ بھی مفید ہے۔
برگ گاؤزبا 4 گرام، انا 5 دانہ، سپستہ 9 دانہ، اسوسوس مغسل 4 گرام، تخم کتا 4 گرام، گلیو نیم سب 6 گرام، درے آب جوشاندہ صاف نمودہ لوکی خیاشمبر 10 گرام حل کردہ بنوشن صبح و شام استعمال کرائیں۔ پھیپھڑوں میں زیادہ مقدار میں بلغم کے استعمال کی صورت میں قیاء و ادویہ یا دوسری تدابیر سے قے کرائیں۔ ان کے علاوہ لوک خشخاش، حب سوال، دیا قوزہ، خمیرہ خشخاش، شربت فریاد رس، اکسیر و صدر وغیرہ مرکبات بھی حسب ضرورت استعمال کرائے جا سکتے ہیں۔ جدید علاج کی بات کریں یعنی ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ اگر کرے تو مرض کی ابتدا میں جب کھانسی میں بلغم مشکل سے خارج ہو رہا ہو تو دن میں 3-4 مرتبہ بھپارا اسٹیم انہیلیشن کرائیں۔ بلغم نکالنے والی اور کھانسی کو سکون دینے والی سیڈیٹیوس اینڈ ایکسپیکٹورنٹ ادویہ استعمال کرائیں اور اس کے لیے فالکوڈین کی 5 گولی 5 سے 10 ملی گرام 6 سے 8 گھنٹہ کے وقفہ پر دے یا بیناڈرل کپ سیرپ وغیرہ استعمال کرائیں۔ کھانسی کے دوروں کو روکنے کے لیے ایفیڈرین 30 ملی گرام یا سالبیٹامال کی گولیاں استعمال کرائیں۔ ورم و انفیکشن کے سبب اگر کھانسی آ رہی ہو تو ایمپی سلین یا ٹیٹرا سائکلین 250 سے 500 ملی گرام 8-8 گھنٹے پر دیں۔ بخار کی حالت میں پیراسیٹامول 500 ملی گرام کی گولی دن میں 3 مرتبہ استعمال کرائیں۔